بہت خوش ہو میری زندگی برباد کر کے، حیات کے منہ کو دبوچتے غصے سے پوچھا۔ وہ اپنی یونی فیلو سے محبت کرتا تھا، پر وہ غیر برادری تھی، اس لیے بابا سائنس کی شادی زبردستی اپنی یتیم بھتیجی حیات سے کی تھی، جو اس سے 7 سال چھوٹی تھی، جس سے اس نے کبھی بات تک نہیں کی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ بابا سائنس کہ تمہیں ہنی مون پر دبئی جانا ہے؟ تمہیں پتا ہے ہنی مون پر کیا ہوتا ہے؟ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو حیات ڈرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں بتاؤں گا تمہیں، ابھی پھر مجھے یقین ہے دوبارہ ہنی مون کا نام نہیں لوگی، سرد لہجے میں کہتا اس نے اچانک۔ حویلی کی دیواریں قدیم روایات کی عکاس تھیں، جہاں ہر کونا اپنی داستان سناتا تھا۔ وسیع کمرہ جہاں زمان شاہ بیٹھے تھے، ایک خاص قسم کی خاموشی سے بھرا ہوا تھا، جو طوفان سے پہلے کی خاموشی کی مانند تھی۔ ان کے سامنے وجدان شاہ، ان کا جوان بیٹا، مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، جیسے دو جنگجو میدان میں اتر آئے ہوں۔ زمان شاہ کی باری آواز تھی، وجدان، تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا، یہ خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وجدان نے اپنی مٹھیوں کو بھیجتے ہوئے کہا، بابا جانی، میں حیات سے شادی نہیں کر سکتا، میں سائرہ سے محبت کرتا ہوں، وہی میری زندگی ہے۔ زمان شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، ان کی آنکھوں میں غصے کی چمک نمودار ہوئی۔ تمہارے جذبات سے زیادہ اہم ہماری روایات ہیں، یہ خاندان کی عزت اور ہماری قدریں ہیں۔ تمہاری سائرہ خاتون ایک غیر برادری کی عورت ہے، اور ہم اپنے خاندان میں ایک غیر برادری کی عورت نہیں لائیں گے، چاہے ہمیں جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ وجدان نے سختی سے کہا، بابا جانی، حیات ایک اچھی لڑکی ہے، مگر میں اسے دل سے قبول نہیں کر سکتا۔ میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ زمان شاہ کی آواز اور گہری ہو گئی، تمہیں اندازہ ہے کہ حیات یتیم ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بابا جانی، یہ میری زندگی کا سوال ہے، آپ زبردستی میرے دل کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ زمان شاہ نے اپنے ہاتھ کی چھڑی کو زور سے زمین پر مارا۔ کمرے میں ایک گونج پیدا ہوئی، تم ہماری روایات کے خلاف جا رہے ہو، ہماری برادری میں غیر خاندان میں شادی نہیں ہوتی، تم یہ نکاح کرو گے، یہ میرا حکم ہے۔ وجدان نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بابا جانی، میں آپ کا حکم نہیں مان سکتا، میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ زمان شاہ نے سختی سے کہا، اگر تم ہماری روایات کو نہیں مانتے تو اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جبکہ نائلہ بیگم جو یہ سب خاموشی سے ملاحظہ کر رہی تھی، زمان شاہ بات پر انہوں نے دہل کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وجدان شاہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کے سامنے ایک لفظ ادا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی تھی، لیکن آنکھوں میں نمی چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں نظر آئے۔ اگر آپ کی عزت میری خوشیوں سے زیادہ اہم ہے تو میں اس حویلی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ زمان شاہ نے غصے سے اپنا رخ پھیر لیا، پھر جاؤ، مگر یاد رکھو، اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تمہیں اتنا خیال نہیں ہے کہ وہ تمہارے مرحوم چچا کی بیٹی ہے، جس کے سر پر اب کوئی نہیں ہے؟ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو ہم کس کے حوالے اپنی بھتیجی کو کریں؟ وہ یہ بول کر دوبارہ کچھ نہیں بولے تھے۔ وجدان نے ایک آخری نظر اپنے والد پر ڈالی، پھر تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی خود کلامی پورے کمرے میں گونجی تھی، میرا بھائی نہیں مرا ہے، آپ کا بھائی مرا ہے، تو آپ خود دیکھیں اپنی بھتیجی کو۔ جبکہ زمان شاہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھیں۔ اس کے قدموں کی آواز حویلی کے وسیع راہداریوں میں گونجتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زمان شاہ کمرے میں تنہا رہ گئے، ان کے دل میں غصہ اور دکھ کی آمیزش تھی۔ حیات، جو راہداری کے ایک کونے سے یہ مکالمہ سن رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں وجدان کے انکار کی کسک بڑھتی گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ شہر کی مصروف سڑکوں کو عبور کرتے ہوئے وجدان شاہ کا دل غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں والد کے ساتھ ہونے والی تلخ گفتگو کی بازگشت ابھی بھی گونج رہی تھی۔ جیسے ہی وہ شہر والے بنگلے کے قریب پہنچا، وہاں موجود چوکیدار نے فوراً گیٹ کے سامنے آ کر اسے روک دیا۔ صاحب، آپ اندر نہیں جا سکتے، چوکیدار نے سخت لہجے میں کہا۔ وجدان نے حیرت سے چوکیدار کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میرا اپنا گھر ہے، چوکیدار نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ معاف کیجیے گا صاحب،
لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو اندر نہ جانے دو۔ کس نے حکم دیا ہے تمہیں؟ یہ بےہودہ قسم کا، وہ غصے سے چنگارتا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی سے اتر کر چوکیدار کا سر قلم کر دے۔ چوکیدار سر جھکا کر بولا تھا۔ بڑے شاہ صاحب نے وجدان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے اپنے باپ نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا؟ چوکیدار نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ جی۔ وجدان صاحب نے چوکیدار کے ہاتھ سے گیٹ کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر چوکیدار نے مضبوطی سے گیٹ کو بند رکھا۔ میں تمہارے اس حکم کو نہیں مانتا، یہ میرا گھر ہے، چوکیدار نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ صاحب، براہ کرم میرا کام مت خراب کریں، مجھے جو حکم ملا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ وجدان نے کچھ لمحے سوچا، پھر غصے سے اپنا موبائل فون کو نکالا اور زمان شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ چند ہی لمحوں میں فون کی دوسری طرف سے زمان شاہ کی گہری آواز سنائی دی۔ وجدان، تم نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اب یہاں کیوں آئے ہو؟ زمان شاہ کی آواز میں سرد مہری تھی۔ بابا جانی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے میرے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وجدان کی آواز غصے اور حیرت سے بھری ہوئی تھی۔ زمان شاہ نے آرام سے جواب دیا، یہی سزا ہے نافرمانی کی۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں نے تمہارے تمام کریڈٹ کارڈز اور بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے ہیں۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر غصے سے کہا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میری زندگی ہے بابا جانی، آپ مجھے زبردستی کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ زمان شاہ کی آواز میں سختی تھی۔ تمہیں میری بھتیجی حیات سے شادی کرنی ہوگی، یہی شرط ہے کہ تمہاری زندگی معمول پر واپس آئے گی۔ وجدان کی مٹھیاں سخت ہو گئی، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی روایات اور خاندان عزیز ہیں؟ آپ نے کبھی میری خوشیوں کے بارے میں نہیں سوچا؟ آپ کے لیے میں ہمیشہ صرف ایک مہرہ رہا ہوں۔ زمان شاہ کی آواز سخت ہو گئی۔ تمہارے جذبات سے زیادہ اہم ہمارا خاندان ہے اور اس کی عزت ہے۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ وجدان نے تلخی سے کہا، آپ نے میری زندگی کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کبھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ زمان شاہ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اپنے فیصلے پر اٹل رہنا ہے تو پھر اپنے راستے خود تلاش کرو۔ فون کٹنے کی آواز نے وجدان کے دل میں ایک آخری چوٹ لگائی تھی اور وہ چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑا رہا، پھر غصے اور بے بسی کے عالم میں فون کو جیب میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے دوست کے گھر کی طرف تھا۔ دل میں یہ عزم تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنی شرائط پر جیے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی بڑا قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ رات کے سناٹے میں جب پوری حویلی نیند کی آغوش میں جا چکی تھی، حیات خاموش قدموں سے زمان شاہ کی اسٹڈی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاندنی روشنی میں اس کی حسین صورت چمک رہی تھی، نرم و نازک جلد پر پڑنے والی روشنی جیسے کسی چمکدار پتھر پر منعکس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور فکر مندی کا امتزاج تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور حیات اندر داخل ہوئی۔ یہ کمرہ ہمیشہ سے زمان شاہ کی پناہگاہ رہا تھا، مگر حیات کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ دیواروں پر کتابوں کی قطاریں، پرانے طرز کی میز اور کرسی اور ایک گوشہ جہاں زمان شاہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کمرے کو ایک الگ ہی فضا دیتا تھا۔ زمان شاہ نے نظر اٹھائی تو حیات کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور میز کے پاس رک گئی۔ اس کے چہرے پر جھجک اور کچھ کہنے کی تڑپ تھی۔ زمان شاہ نے نرم لہجے میں پوچھا، حیات، اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ حیات نے دھیرے سے سر ہلایا، پھر نرمی سے بولی، بابا جانی، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ زمان شاہ نے اپنی اینک اتاری اور کرسی سے ٹیک لگا کر اسے غور سے دیکھا۔ کہو۔ بیٹا حیات نے کچھ لمحہ سوچا، پھر بولی، بابا جانی، میں سائیں جی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ان پر اتنا زور اور مت ڈالیں، یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ زمان شاہ کے چہرے پر سختی کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے حیات، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تمہارے اس خاندان کے بھلے کے لیے ہے۔ حیات نے نرمی سے مگر پختہ لہجے میں کہا، بابا جانی، میں نہیں چاہتی کہ میری کسی کی زندگی پر زبردستی مسلط ہو جاؤں۔ اگر سائیں جی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں ان کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں۔ زمان شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم نہیں سمجھتی حیات، یہ سب ہماری روایات کا حصہ ہے، وجدان کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ حیات نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، بابا جانی، محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اگر سائیں جی کی خوشی کسی اور کے ساتھ ہے تو میں کیوں ان کی راہ میں آؤں؟ زمان شاہ نے سختی سے کہا، یہ سب تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حیات جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔ حیات نے اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے کہا، بابا جانی میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ سائیں جی کی خوشیوں کا بھی خیال کریں۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ سب خوش رہیں۔ زمان شاہ نے گہری سانس لی، پھر اپنے سخت لہجے میں کچھ نرمی لاتے ہوئے کہا، تمہیں سمجھنا ہوگا حیات کہ یہ معاملات ہماری روایات کے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تم کسی اور کی جگہ خود کو قربان کرو۔ حیات نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جانی میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ یہ محبت کسی اور کی تکلیف کا سبب بنے۔ زمان شاہ نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر حیات کے قریب آئے۔ تم میری بیٹی ہو حیات، میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دیکھنا چاہتا، مگر تمہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ حیات نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بابا جانی میں ہمیشہ آپ کی بات مانتی ہوں، مگر اس بار میں چاہتی ہوں کہ آپ سائیں جی کی خوشیوں کا بھی خیال کریں۔ زمان شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ حیات نے اپنی آنکھوں کو پوچھتے ہوئے سر ہلایا اور خاموشی سے واپس جانے لگی۔ دروازے پر رک نے ایک آخری نظر زمان شاہ پر ڈالی، جو اب اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے۔ زمان شاہ کی سختی میں چھپی محبت اس وقت بے حیات کے دل کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زمان شاہ کے دل میں اس کے لیے بے انتہا پیار ہے، مگر وہ اپنی روایات کے سامنے کمزور تھے۔ حیات نے دل میں دعا کی کہ سب کچھ بہتر ہو جائے، اور وہ آہستہ سے کمرے سے نکل گئی، دل میں امید لیے کہ شاید زمان شاہ بھی اس کی بات کو سمجھیں گے۔ رات کی خاموشی میں وجدان شاہ اپنے دوست عمر کے گھر کے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں اس کی تھکن اور غمزدگی واضح تھی۔ عمر جو کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا تھا، آخر کار اس کی خاموشی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جھنجھوڑ کر کہا، وجدان کیا ہو رہا ہے یار، اچانک سے یہاں کیوں آ گیا؟ اپنے بنگلے میں کیوں نہیں گیا؟ بے شک یہ بھی تیرا گھر ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ تو بنگلے کے علاوہ کہیں نہیں جاتا ہے۔ وجدان نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بھاری بوجھ دل سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بابا جانی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ عمر نے حیرت سے پوچھا، گھر سے نکال دیا؟ لیکن کیوں؟ وجدان نے سر جھکا کر کہا، انہوں نے میرے کریڈٹ کارڈز اور بینک اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے ہیں، بس ایک ہی شرط پر سب کچھ واپس ملے گا، اگر میں ان کی بھتیجی حیات سے شادی کر لوں۔ عمر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یار تو نے کبھی بتایا نہیں کہ یہ سب چل رہا ہے، لیکن اب کیا کرنے کا سوچ رہا ہے؟ وجدان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، عمر میں سائرہ سے محبت کرتا ہوں، حیات سے شادی کرنا میرے لیے ممکن نہیں، لیکن بابا جانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ عمر نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، وجدان میری بات سن، حالات جیسے ہیں ان میں تمہارے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں، پیسے اور شہرت کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ وجدان نے بے چینی سے کہا، تو پھر کیا کروں؟ حیات سے زبردستی شادی کروں؟ عمر نے کندھے جھٹک کر کہا، یار ایک کام کر، شادی کر لے، لیکن پھر حیات کو اس رشتے سے اتنا پریشان کر، اتنا ذہنی دباؤ دے کہ وہ خود تجھے چھوڑنے پر تیار ہو جائے۔ وجدان نے حیرت سے عمر کو دیکھا، یہ تو غلط ہوگا، عمر میں کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دے سکتا۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا، دیکھ وجدان، یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے، اگر تمہیں اپنی محبت اور اپنی آزادی چاہیے تو کبھی کبھی تھوڑا سخت بننا پڑتا ہے۔ تم حیات کو براہ راست انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے والد تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر وہ خود اس رشتے سے نکلنا چاہے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ وجدان نے کچھ لمحے سوچا، پھر سر جھٹک کر کہا، لیکن عمر یہ غلط لگتا ہے، حیات کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو اس سب میں مجبور ہے۔ عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وجدان زندگی میں کبھی کبھی ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تمہیں اپنے والد کی بات ماننی ہوگی، لیکن اپنے دل کی سنو، حیات کو مجبور مت کرو، بس ایسا ماحول بناؤ کہ وہ خود اس رشتے سے نکلنا چاہے۔ وجدان نے گہری سانس لی، عمر میں سمجھتا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن مجھے یہ فیصلہ کرنے میں وقت چاہیے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے یار، لیکن جو بھی کرو جلدی فیصلہ کرو، تمہارے پاس وقت کم ہے۔ وجدان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کہیں نہ کہیں تو ٹھیک بھی بول رہا تھا، چل شکریہ یار، تو نے کچھ تو مشورہ دیا۔ عمر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوستوں کا کام یہی ہے، تم جو بھی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وجدان نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے عمر کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے ایک مشکل راستہ ہے،
لیکن اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اپنی محبت اور آزادی کے لیے وہ کیا قدم اٹھائے گا۔ رات بھر اس نے اس بارے میں سوچا تھا اور پھر اس نے طے کر لیا تھا کہ عمر ٹھیک بول رہا ہے۔ پیسے اور شہرت کے بغیر زندگی بالکل بے معنی ہے اور اس کا مشورہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہاں، وہ خود سے حیات کو منع نہیں کر سکتا تھا، اس رشتے سے بھاگ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے ذہنی ٹارچر کر کے اس رشتے سے چھٹکارا پا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے واپسی کی راہ لی تھی۔ صبح کی روشنی حویلی کے درختوں کے درمیان سے چن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن اندر کی فضا میں ایک سنگینی کا احساس تھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، مگر چہرے پر غیر متزلزل ارادے کی جھلک تھی۔ وہ سیدھا اپنے والد زمان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زمان شاہ کمرے میں بیٹھے تھے، کتابوں کے درمیان غرق اور چمکدار روشنی کے دائرے میں اپنی سوچوں میں گم تھے۔ جب بستان اندر آیا تو زمان شاہ نے نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت تھی، لیکن ساتھ ہی ایک توقع بھی، جو ان کے دل کے اندر بے چینی بن چکی تھی۔ وستان نے ایک لمحے کے لیے دروازے کو تکا، پھر اندر آ کر سیدھا اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں مختلف جذبات کی تکرار ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی خاموشی، مضبوط تاثرات رکھے۔ بابا جانی، میں نے سوچا ہے، میں حیا سے شادی کر لوں گا۔ وستان نے اپنے دل کی بات کہی، لیکن اس کے الفاظ میں گہری سرد مہری چھپی تھی۔ زمان شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، جیسے ان کا خواب حقیقت میں بدلنے جا رہا ہو۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھے اور بیٹے کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ہمارے خاندان کے لیے بہترین ہے۔ حیا تمہاری زندگی کو بہتر بنائے گی اور یہ شادی ہمارے خاندان کی عزت کو مزید بلند کرے گی۔ زمان شاہ کی آواز میں ایک مخلص خوشی تھی، جسے ایک والد اپنے بیٹے کے فیصلے پر بے حد خوش ہو۔ وجدان نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، لیکن وہ خوشی کی نہیں، ایک حساب کتاب کی چمک تھی۔ جی بابا جانی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خواہشات کے مطابق یہ ضروری ہے۔ اس کے الفاظ میں ادب اور محبت کی جھلک تھی، لیکن اندر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وجدان نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا بابا جانی۔ اس کا چہرہ بظاہر مخلص دکھ رہا تھا، لیکن اندر کی شیطانیت کا ایک حصہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شادی صرف ایک موقع ہے، ایک موقع جس سے وہ اپنی شہرت اور دولت میں اضافہ کر سکتا تھا۔ حیات کے ساتھ شادی اسے اس مقام پر پہنچا دے گی جس کا وہ ہمیشہ سے متمنا تھا۔ زمان نے خوش ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور کہا، بیٹا، تمہاری یہ باتیں سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ تمہاری کامیابی کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وجدان نے ایک معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والد کا ہاتھ دبایا اور کہا، شکریہ بابا جانی، میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ یہ بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب آرام کرنے کا تھا۔ اس کا کمرہ کچن سے قریب ہو کر گزرتا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتا اس سے پہلے ہی اچانک کچن سے حیات کی نرم آواز سنائی دی۔ وہ کسی ملازمہ کو ناشتہ بنانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ اس کا لہجہ نرم اور دھیما تھا۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے رک کر سنا، ناشتہ بنا کر بابا جانی کے کمرے میں پہنچا دینا۔ حیات کی آواز آئی۔ وجدان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنے لگا اور اس نے فوراً اپنے قدم واپس مڑے اور اوپر جانے کا ارادہ ترک کر کے کچن کی طرف بڑھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ملازمہ ایک طرف متوجہ تھی اور حیات کچن کے کاؤنٹر پر کچھ سامان رکھ رہی تھی۔ وجدان نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ فوراً باہر نکل گئی۔ حیات نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر وجدان پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے ہچکچاہٹ آئی۔ حیات نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر لے لیا اور دھیرے سے سلام کر کے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ کہاں جا رہی ہو حیات بی بی؟ میری زندگی میں زہر گھول کر؟ وجدان کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیات نے تھوڑا سا رک کر جواب دیا، میں بس بابا جانی کے لیے ناشتہ لے جانا ہے۔ وہ اپنی آواز کو جتنا نرم کر سکتی تھی اتنا ہی نرم کر کے بولی۔ وجدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، تمہیں شادی کا شوق ہے نا؟ اس کی آواز میں دھمکی کا عنصر تھا۔ حیات کا دل دہل گیا اور وہ فوراً اپنی جگہ پر رک گئی۔ اس نے سر جھکایا اور نرم انداز میں کہا، میں بابا جانی کو بتا چکی ہوں کہ میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے ان سے انکار کر چکی ہوں۔ وجدان کی آنکھوں میں غصہ اور تضحیک کا ملا جلا تاثر تھا۔ تم انکار کر چکی ہو؟ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔
تمہیں لگتا ہے تمہارے انکار سے سب کچھ بدل جائے گا اور جھوٹ میرے سامنے بولنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیات نے خود کو ہمت دی اور سر اٹھا کر اس سے کہا، سائیں جی، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، میری زندگی میں اور کچھ نہیں ہے، سوائے بابا جانی کی مرضی کے زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں غصہ اور برہمی کا ایک رنگ تھا۔ حیات نے آنکھوں میں دکھ اور رنج کے ساتھ کہا، میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بابا جانی سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وجدان نے ایک قریبی قدم بڑھایا اور اس کی طرف سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ شادی کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا۔ تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور وہ پوری طرح سے حیات کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیات نے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور آہستہ سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے دھمکائیں۔ وجدان کا غصہ بڑھا اور اس نے حیات کو ایک تیز نظر سے دیکھا۔ بہت زبان چل رہی ہے نا تمہاری زبان کو تمہیں شادی کے بعد کاٹوں گا۔ ایک دفعہ نکاح ہونے دو، تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا کہ وجدان شاہ کس بلا کا نام ہے۔ حیات نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے لبوں سے کچھ نہیں نکل سکا۔ وہ جانتی تھی کہ وجدان اس وقت اپنی پوری طاقت اور غصے کا سامنا کر رہا تھا۔ شادی کے بعد تمہارے سامنے وہ سب آئے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنا اصلی روپ دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے حیات کا سختی سے ہاتھ دبایا تھا اور ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل کر کچن سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ کسی پر بھی اپنا غصہ ڈھیلنا چاہتا تھا اور وہ غصہ نکال چکا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس سے گھبراتی آئی تھی، نہ کبھی اس کو مخاطب کرتی تھی اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کرتی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں یا پھر زمان شاہ کے ساتھ ہی گزارتی تھی، لیکن اب اچانک سے زمان شاہ کا کہنا ہے کہ میں تمہاری شادی وجدان شاہ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اس کے قدموں تلے سے زمین نکال چکی تھی۔ مایوں کی رات تھی اور حیات نے خاص طور پر اس دن کے لیے اپنا مایوں کا لباس تیار کیا تھا۔ اس کا رنگ چمکدار سنہری تھا جو روشنی میں جگمگاتا تھا، اور جب وہ چلتی تو اس کا لباس چاندی کی طرح چمکتا۔ اس کی دلکشی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس رات کے منظر میں کوئی اور ہی پیچیدہ داستان چھپی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے زمان شاہ کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہی تھی، جس کا دروازہ آہستہ سے کھلا تھا۔ اندر کی لائٹ کی نرم روشنی کمرے کے ہر کونے کو روشن کر رہی تھی اور زمان شاہ کی موجودگی کا احساس کمرے کی فضا میں گہرا تھا۔ حیات نے دروازہ کھولا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اپنے والد جیسے زمان شاہ پر پڑی۔ وہ کتابوں کے بیچ گم تھے، لیکن جب حیات کی موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور فکر مندی کا ملا جلا تاثر تھا۔ بابا جانی، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ حیات کی آواز میں ایک دل کی گہرائی تھی جو کسی مشکل سے لڑتے ہوئے نکل رہی تھی۔ آج وہ ایک بار پھر ان کے پاس آئی تھی۔ پورے فنکشن میں اس نے بہت مشکل سے وجدان کو برداشت کیا تھا، اور اس کے ہر انداز سے یہ بات جھلک رہی تھی کہ وہ واقعی اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ زمان شاہ نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اندر ان کی آواز میں نرمیت اور محبت کا عنصر تھا۔ بابا جانی، میں آپ سے ایک آخری بار درخواست کرنا چاہتی ہوں، یہ شادی، یہ رشتہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجدان شاہ راضی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں غم اور بے بسی کا ایک ایسا تاثر تھا جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ زمان شاہ نے اس کی بات سنی اور پھر آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئے۔ انہوں نے حیات کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہا، حیات، میں تمہیں اپنی قسم دیتا ہوں، تمہاری خوشی میری خوشی ہے، مگر یہ رشتہ ہمارے خاندان کے لیے ضروری ہے۔ تمہیں اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ ان کی آواز میں ایک ایسی گہری سچائی تھی، اور وہ حیات کی آنکھوں میں محبت کی جھلک دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بھی وجدان کا انداز دیکھ چکے تھے، مگر وہ بے انتہا مجبور تھے۔ جس وقت ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے مرتے وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی کی عمر شادی کی ہو جائے تو تم اس کی شادی اپنے بیٹے وجدان سے کرنا، اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا، کیونکہ میں تمہارے علاوہ دنیا میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح ان دونوں کو ایک کرنا چاہتے تھے۔ حیات نے سر جھکا لیا اور دل کی گہرائیوں سے کہا، بابا جانی، میں آپ کو دل سے چاہتی ہوں، لیکن یہ رشتہ میری زندگی کی تقدیر کو بدل دے گا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن وجدان شاہ میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ مجھے تباہ کر دیں گے۔ اس کی آواز میں بے بسی اور سچائی تھی۔
زمان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر اسے اپنے قریب لاتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں میری ایک بات یاد رکھنی ہوگی، تم میری آخری آرزو ہو اور تمہاری ہر خواہش میری خواہش ہے۔ تمہاری خوشی میری اولین ترجیح ہے، لیکن اس رشتے کو تمہیں نبھانا ہوگا۔ تمہارے بابا کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی وجدان سے ہو۔ جب اس نے حیرت سے زمان شاہ کو دیکھا تھا، ان کی آواز میں گہرا جذباتی عنصر تھا۔ زمان شاہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور پھر آہستہ سے کہا، تم میری آخری امید ہو بیٹی۔ اگر تم یہ رشتہ نبھانے کا عہد کر لو گی تو میرے مرحوم بھائی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ حیات کے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے اور اس کے اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ زمان شاہ کا دل کتنا نرم ہے اور اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، بابا جانی میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ حیات نے سر جھکایا اور دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں بابا جانی کہ آپ کی آخری خواہش کے مطابق اس رشتے کو نبھاؤں گی، چاہے میری جان چلی جائے۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ زمان شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اپنے دل کا سارا غم اس میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ حیات نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی اس کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ اپنے والد کی محبت کی وجہ سے اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجبور تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا، نکاح کا وقت آن پہنچا تھا۔ پورے حال میں دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھی اور حیات کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چھپے آنسوؤں کو دبانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور بے بسی جھلک رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی زمان شاہ کھڑے تھے، جن کی موجودگی نے ایک عجیب سا حوصلہ دیا تھا۔ ان کا مضبوط ہاتھ اس کے شانوں پر تھا۔ حیات نے ایک ہچکی لی اور پھر آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں گہرا درد تھا۔ دوسری طرف وجدان شاہ کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر تمسخر بری مسکراہٹ تھی۔ اس کی نظریں بے رحمی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے تھے، جبکہ وجدان جسے حیات کے درد کا لطف لے رہا تھا، اس نے اپنی نظریں اس پر گہرا تجزیہ کرنے کے لیے مڑ کر سرد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ وجدان کے لفظوں نے کمرے کی خاموشی کو اور بھی بھاری بنا دیا تھا۔ اس کا لہجہ بے حس تھا، جیسے وہ اس رشتے میں نہیں بلکہ کسی کاروباری معاہدے کی بات کر رہا ہو۔ حیات کا دل جیسے ایک زوردار دھکے سے ٹوٹ گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ حیات نے اس کے سامنے سر جھکایا اور اس کے دل میں بے شمار جذبات رقص کر رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک تکلیف تھی، ایک بے چینی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی تقدیر ہے اور اسے اس رشتے کو قبول کرنا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ زمان شاہ نے اس کے شانے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ نکاح کی تقریب کے اس سنجیدہ لمحے میں حیات نے اپنے دل میں کئی سوالات اٹھائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اب کوئی واپسی نہیں ہے۔ اس کا دل اب کسی اور کے ساتھ جڑ چکا تھا اور وہ بے اختیار اس رشتے کو قبول کر چکی تھی۔ کمرے کی ہر دیوار پر گلاب کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ نرم روشنیوں میں کمرہ کسی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بیڈ کے ارد گرد گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی اور درمیان میں حیات اور روسی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس لمحے کی شدت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن دل میں خوف تھا، ایک انجانا سا خوف۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وجدان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی اور بے رحمی کی جھلک تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے کی آرائش پر ڈالی اور پھر اپنی نظریں حیات پر مرکوز کیں۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، جیسے وہ اس لمحے کے جذبات کو محسوس کرنے سے قاصر ہو۔ حیات نے سر اٹھایا اور وجدان کی آنکھوں میں دیکھ کر کانپنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وجدان نے تیز قدموں سے اس کے قریب آ کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی اور حیات کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا۔ تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں خوشی سے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا، وجدان نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک ناکارہ لڑکی ہو، تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ حیات نے کانپتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ سائیں جی، میں نے تو کبھی اس کے الفاظ درمیان میں ہی دم توڑ گئے۔ اس کے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ وجدان نے اسے سختی سے گھسیٹ کر بیڈ سے اتارا اور اسے کمرے ایک کونے میں دھکیل دیا۔ تم نے میری محبت کو چھینا ہے حیات، تم نے میری زندگی کو برباد کیا ہے، تم نے میرے باپ کو میرے خلاف کر دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں نفرت کا سمندر تھا۔ حیات نے اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹ لیا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔
میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں چاہا، یہ سب مجھے معاف کر دو۔ سائیں جی وہ اس کا جاہرانہ انداز دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ بہت برا رویہ رکھے گا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا زیادہ خوفار ہو جائے گا۔ اس کی آواز گھٹی گھٹی تھی، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ وجدان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، معاف؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم نے میرے خوابوں کو چھینا ہے، تم نے میرے دل کو توڑا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور تمہارے ساتھ جو کچھ میں کروں گا وہ تمہاری سزا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی کی چمک تھی۔ حیات نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ وجدان کی نظروں میں بے یارو مددگار تھی، اور اس کے دل میں خوف اور بے بسی کا شدید احساس تھا۔ تم نے میری زندگی میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے حیات، اب تم دیکھو گی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم نے میری محبت چھینی ہے، اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، وجدان نے سختی سے کہا، اور پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے حیات کو بازو سے پکڑ کر کمرے کی بالکنی کی طرف دھکیل دیا۔ دروازہ کھلا اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ حیات نے سردی سے سکڑتے ہوئے اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ وجدان نے اسے بالکنی میں چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس دروازے کے قریب آنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اسے تو یہ بھی ایک پناہ گاہ لگ رہی تھی، کیونکہ اس پہر جتنا وہ بھرا ہوا تھا وہ بے انتہا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حیات بالکنی کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ سردی سے کامتی ہوئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے خود سے سوال کیا اور دل کی گہرائیوں سے رونے لگی۔ رات کی تاریکی میں حیات کی سسکیاں ہوا میں گونج رہی تھی، اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وجدان نے جو تکلیف دی تھی وہ اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی، اور وہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی، جیسے یہ سب کچھ اس کی زندگی کی آخری سزا ہو۔ ہر لڑکی کے لیے یہ رات ایک خوابوں کی مانند ہوتی ہے، لیکن آج حیات کے لیے جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی روح کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا رویہ بھی رکھ سکتا ہے، اور یہی سب سوچتے سوچتے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، اسے کچھ علم نہیں۔ صبح کی پہلی کرنیں ابھی زمین کو چھو رہی تھی جب وجدان کی آنکھ کھلی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال حیات کا آیا، جو رات بھر بالکونی میں رہی تھی۔ وجدان نے بیزاری سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ماں کی بات یاد آئی کہ حیات کو نیچے لے کر آنا ہوگا۔ وہ بستر سے اٹھا اور سیدھا بالکونی کی طرف بڑھا۔ سلائیڈنگ ڈور کھولا تو اس کا دل ایک لمحے کو دہل گیا۔ حیات زمین پر سمٹی ہوئی سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کے گال سردی سے سرخ ہو چکے تھے، اور آنکھوں میں ایک خوف سا تھا۔ وجدان کا دل اچانک ہی بھاری ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے دل پر بوجھ ڈال دیا ہو، لیکن وہ اپنی سختی اور بے رحمی کو ظاہر کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیات نے ہلکی سی جنبش کی، جسے اس کی موجودگی محسوس کر رہی ہو۔ وجدان نے نرمی سے کہا، اٹھو، ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ حیات نے آنکھیں کھولی، اور جیسے ہی اس نے وجدان کو دیکھا وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس کے دل میں کل رات کی یادیں تازہ ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ اس نے جڑ سے خود کو پیچھے ہٹایا، لیکن سردی اور کمزوری نے اسے مزید حرکت کرنے سے روک دیا۔ وجدان نے اس کا خوف محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے ہوں۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا، بس نیچے جانا ہے۔ حیات نے کانپتے ہوئے سر ہلایا، مگر اس کے قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ وجدان نے گہری سانس لی اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کا خوف اسے مزید کچھ کہنے سے روک رہا ہو۔ تیار ہو جاؤ، پھر ہمیں نیچے جانا ہوگا، ماما نے کہا تھا۔ وجدان نے کہا، اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی جو رات بھر رہی تھی۔ منہ دکھائی کی رسم ہوگی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ حیات نے لرزتے ہوئے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور آہستہ سے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل ابھی بھی خوف سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے یہ سب کچھ سہنا ہوگا۔ وجدان کی نظریں اس پر گڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس حقارت تھی۔ وجدان نے 2 قدم پیچھے لیا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، چلو، جلدی کرو۔ اس کا لہجہ سخت اور بے حس تھا، جیسے حیات کی تکلیف سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ حیات نے اپنے آنسو ضبط کیے اور آہستہ آہستہ وجدان کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے کافی دیر تک اپنے آنسو بہا کر اپنا دل ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ کتنا بے حس آدمی ہے، اس کو تو ذرا احساس ہی نہیں ہے کہ رات بھر اس نے اس کے ساتھ کتنا برا رویہ رکھا ہے۔ لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹک کر تیار ہو گئی اور باہر آ کر اس کے امراء نیچے کی جانب بڑھ چکی تھی۔
جہاں پر مہمانوں کا ہجوم تھا جو اس کی منہ دکھائی کی رسم کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا۔ سورج اپنی تپش سے زمین کو جھلسا رہا تھا جب ملازم نے آ کر وجدان کو خبر دی کہ زمان شاہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وجدان اس وقت اپنے خیالات میں گم تھا، لیکن ملازم کی بات سن کر وہ بے دلی سے اٹھا اور باپ کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ وجدان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو زمان شاہ آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر معمولی سی سنجیدگی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، زمان شاہ نے نرمی سے کہا اور وجدان کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا دل بے چین تھا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ زمان شاہ نے تھوڑی خاموشی کے بعد کہا، میں نے تمہیں یہاں ایک اہم بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اب حیات تمہاری بیوی ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ وجدان نے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ذہن کسی اور خیال میں الجھا ہوا تھا۔ زمان شاہ نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کچھ وقت ساتھ گزارو، ہنی مون پر دبئی جاؤ۔ یہ وقت تم دونوں کے لیے ضروری ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ حیات بہت حساس لڑکی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وجدان نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جی بابا، زمان شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو گے۔ حیات کو خوش رکھنا تمہارا فرض ہے۔ وجدان نے دوبارہ ہلکی سی ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ قدموں میں غصے کی شدت تھی۔ اس کا دماغ صرف اور صرف اس ہنی مون کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا وہ ہرگز متمنا نہیں تھا۔ جب وجدان اپنے کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند کیا، اس کی نظریں حیات پر گئیں جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی جھلک تھی۔ اس کے اندر کی کشمکش واضح تھی، مگر وہ بے بس تھا۔ وجدان نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا منہ پکڑ لیا۔ کیا کہا تم نے بابا سائیں سے؟ کہ تمہیں ہنی مون پر دبئی جانا ہے؟ اس کی آواز میں غصہ اور تمسخر تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب کر اس سے جواب چاہ رہا تھا۔ حیات خوف سے کانپتی ہوئی اپنی نظریں نیچے کیے اس کا سامنا کر رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بے آواز روتی رہی۔ اس کے دل میں خوف تھا اور اس نے وجدان کے رویے میں پہلی بار محسوس کیا تھا کہ اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھی۔ وجدان نے اس کا منہ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تمہیں پتا ہے ہنی مون پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ میں جتنی سختی تھی اتنی ہی بے رحمی بھی تھی۔ حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے مگر وہ کچھ بول نہ پائی۔ اس کے جسم میں لرزہ تھا اور وہ محض خاموش رہی، جیسے اس کا دماغ اور دل دونوں مفلوج ہو چکے ہو۔ میں بتاؤں گا تمہیں بھی۔ وجدان نے اس کے جسم کو بے رحمی سے بیڈ پر پھینکا جیسے وہ محض ایک کھلونا ہو۔ حیات کے دل میں ایک اور دراڑ ہوئی۔ وہ بالکل بے بس تھی، جیسے اس کا جسم اور روح دونوں الگ الگ سمتوں میں جا رہے ہوں۔ وجدان کا لہجہ اور بھی سرد ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اب تم دوبارہ ہنی مون کا نام نہیں لوگی۔ اس کی بات میں اتنی شدت تھی کہ حیات کا جسم اور بھی سکڑ گیا اور وہ بس روتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اپنی زندگی کی قیمت مانگنی ہوگی، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ کچھ نہ کر سکتی تھی اور وہ تھما نہیں تھا۔ جب اس نے واقعی اس کو بتا دیا تھا کہ ہنی مون پر کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ معصوم جانتی ہی نہیں تھی کہ اچانک سے اس کا شوہر کو کیا ہوا ہے۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی تھی۔ بے شک وہ اس کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ حیات کو معلوم تھا کہ وہ غصے والا ہے، لیکن اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ بالکل بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے جسم کو تہس نہس کر دینے کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو کر رہ گیا اور جیسے ہی نگاہ حیات پر گئی تو اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے محسوس ہوئے، کیونکہ اس کی حالت واقعی ناقابل برداشت تھی۔ اس نے بنا کوئی سوچے سمجھے ڈاکٹر راضیہ کو کال کی، جو ان کی فیملی ڈاکٹر تھی۔ وہ پہلی کال پر ہی آنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں مسلسل کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی کرے گا۔ سائرہ صبح ہی اس سے بات ہوئی تھی اور اس کو معلوم ہوا تھا کہ سائرہ نے اپنے کزن کے ساتھ منگنی کر لی ہے اور جلد وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حالانکہ اس نے بتایا تھا کہ یہ شادی زبردستی کی ہے، وہ جلد اس شادی کرے گی، مگر وہ انکار کر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے ہی پریشان تھا اور بابا کی بات سن کر وہ اور بھی غصے میں آ گیا تھا جب بھی وہ سدھ بدھ بلائے یہ کر گزرا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ حیات بہت معصوم اور سادہ سی لڑکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔
تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر نازیہ آ چکی تھی اور اس کا چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ بہت بری طرح سے ریپ کیا گیا ہے، جبکہ وہ شرمندگی کی انتہا پر تھا کہ وہ اپنی ہی بیوی کا ریپ کر چکا تھا، جبکہ انہوں نے اس کو دوائیاں دی تھی اور اس کا بہت خیال رکھنے کے لیے بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب حیات کو ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور تقریباً کمرے سے بھاگنے لگی تھی جب اس نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے تھے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ میرا ارادہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنے کا نہیں تھا۔ بس میں اپنا آپا کھو بیٹھا تھا، کہنے کو وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی اس کوتاہی کی معافی مانگی تھی۔ وہ اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، ذہنی دباؤ کا شکار بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کا ارادہ ہرگز ایسی حرکت کرنے کا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آگے حد سے زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سیدھی راہ پر لے آتے ہیں۔ حیات اس سے بہت ڈرنے لگی تھی، مگر اپنی اس کوتاہی کو سدھارنے کی وجہ سے وہ حیات کے زیادہ قریب ہو گیا تھا کہ وہ سائرہ کو تو جیسے بھول ہی بیٹھا تھا، اور حیات کے ہمراہ اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، اور اپنے باپ کے کہنے کے مطابق وہ اس کو لے کر دبئی چلا گیا تھا، اور وہاں پر اس نے حیات کو اتنی خوشیوں بھری زندگی دی تھی کہ حیات نے خوشی سے اپنا آپ اس کو سونپا تھا۔ کہتے ہیں نا بعض اوقات بڑوں کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، لیکن وہی فیصلے انسان کی زندگی میں اتنا مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جبکہ وجدان اب شکر ادا کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں حیات جیسی لڑکی آئی جو اتنے سچے دل کی مالک تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر سے لے کر بہترین سے نوازتے ہیں۔